السلام علیکم۔ کمپیٹنسی بیسڈ ٹریننگ اور کمپیٹنسی بیسڈ اسسمنٹ کی ویڈیو سیشن میں آپ کو خوش آمدید ہوگی۔ آج کا ویڈیو سیشن بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہمارے اسسر بھائی اکثر جب اسسمنٹ ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو اسسمنٹ ایڈمنسٹریشن ہے، جو ڈاکومنٹیشن کو اس کی کمپلیٹنس ہے، ان میں تھوڑا سی یا جلدی کر لیتے ہیں یا ان کو تھوڑا سا اس میں مسئلے ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ پورا جو ڈاکومنٹس ہے وہ صحیح طور پر وہ کمپلیٹ نہیں کرتے، اور وہ ایسے چھوڑ دیتے ہیں، جو کہ اسسمنٹ جو آپ کی ٹی بھی ہوتا ہے، کوالیفیکیشن وارڈنگ باڈی ہوتی ہے، وہاں بھی آپ کے لیے مسئلے پیدا ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو اگر آپ کی ڈیسیژن کوئی غلط آ جائے، اس کو کوئی چیلنج کر لے، تو ماڈریشن میں بھی، اور ماڈریشن کے جو ماڈریشن کے بعد اس کی جو رزلٹ ہوتا ہے، تو وہ رزلٹ کے اوپر بھی اثر ڈالتا ہے۔ تو اس لیے آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس میں جتنی بھی ہم جو اسسمنٹ لیتے ہیں، اس میں ایویڈنس گائیڈ ہوتا ہے، سب سے اہم ٹول وہ ایویڈنس گائیڈ ہوتا ہے۔ تو ایویڈنس گائیڈ کو کس طرح فل آؤٹ کیا جاتا ہے، اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، اس کے بارے میں وہ ہم انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ تو آئیے پریزنٹیشن کی طرف چلتے ہیں۔ جی ناظرین، اسکرین پہ آپ ایویڈنس گائیڈ یا فرسٹ پیج وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کو ایویڈنس گائیڈ بھی کہا جاتا ہے، اسسمنٹ پیکج بھی کہا جاتا ہے اس کو۔ اس میں مختلف چیزیں وہ آپ کو نظر آ رہی ہے۔ پہلا یہاں پہ اگر آپ دیکھیں، یہ انٹیگریٹڈ اسسمنٹ ایویڈنس گائیڈ ہے۔ اپلائی بلڈنگ الیکٹریشین اسسٹنٹ اسکل فار سولر پی وی سسٹم اس کا ایویڈنس گائیڈ ہے۔ یہاں پہ اس کی کوالیفیکیشن کوڈ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں، تو کوالیفیکیشن کوڈ یہاں پہ اس کی دیا ہوا ہے، لیول دیا ہوا ہے کہ کون سے لیول کے، لیول 2 کا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے کریڈٹ جو ٹائم ہے وہ بھی 90 آورز وہ بھی دی گئے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں کنٹینٹس میں، تو کنٹینٹس میں یہ جو آپ کے پاس ایویڈنس گائیڈ ہے، یہ 4 چیزوں پر مشتمل ہے۔ اسسمنٹ سمری اینڈ ریکارڈ، کینڈیڈیٹ اسسمنٹ، اسسر ججمنٹ گائیڈ، لسٹ آف ریکوائرڈ ٹول اکوپمنٹس، مٹیریلز وغیرہ اس میں اس میں 4 چیزیں موجود ہیں۔ اگر یہاں پہ آپ دیکھیں، تو پہلا جو ہمارا یہاں پہ جس کو آپ نے فل آؤٹ کرنا ہے، آفٹر یہ جو خانہ ہے آپ کو جو نظر آ رہا ہے یہ والا، تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو اسسمنٹ اینڈ اسسر ڈیٹیل، یہاں پہ جب آپ کا اسسمنٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں ان خانوں میں آپ نے اس کو فل کرنا ہے۔ اگر آپ کا ڈیسیژن وہ کمپیٹنٹ کا ہے، تو یہاں پہ آپ نے اس کو ٹیک کرنا ہے۔ اگر ناٹ یٹ کمپیٹنٹ ہے تو اس کو آپ نے سائن کرنا ہے۔ اس طرح بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ دونوں کو وہ کر لیتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر یہاں پہ آپ دیکھیں، نیچے وہ اسسمنٹ ہے، ری اسسمنٹ ہے، یعنی بچہ پہلی بار اسسمنٹ کے لیے آیا ہے، یا اس کی پہلے سے وہ ناٹ یٹ کمپیٹنٹ ہے، اس کا ری اسسمنٹ ہے۔ تو اگر اس کا پہلا اسسمنٹ ہے تو اسسمنٹ آپ کر لے، اگر ری اسسمنٹ ہے تو ری اسسمنٹ کو ٹیک کر لے۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں، اسسر نیم یہاں پہ دیا ہوا ہے، اسسر نیم، اور یہاں پہ آپ کا آپ اپنا نام لکھیں گے۔ جو اسسر ہوگا تو اس کا اپنا نام ہوگا۔ اگر وہ نیشنل سرٹیفائڈ اسسر ہے تو نیب ٹیک نے ان کو کوڈ دیا ہوا ہوتا ہے، وہ کوڈ اسسر کوڈ یہاں پہ وہ کوڈ لکھیں گے۔ اس کے بعد یہاں پہ اسسر سگنیچر، اور یہاں پہ اس کا ڈیٹ، جو کہ ڈیٹ از جو فارمیٹ دیا ہوا ہے، اس فارمیٹ میں آپ نے یہاں پہ ڈیٹ لکھتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ آپ نے یہاں پہ بھی سگنیچر کرنے ہیں، اور ڈیسیژن کے بعد یہاں پہ اگر بچہ کمپیٹنٹ ہے یا ناٹ یٹ کمپیٹنٹ ہے، تو یہاں پہ جو بھی ڈیسیژن ہوگا اس کے اوپر وہ آپ نے بچے سے بھی سائن لینے ہیں۔ اس کے بعد کینڈیڈیٹ ڈیٹیل میں اگر ہم آ جائے، تو یہاں پہ کینڈیڈیٹ نیم، فرسٹ نیم اور سیکنڈ نیم، ٹھیک ہے، فرسٹ نیم اور اس کے بعد سیکنڈ نیم۔
اس کے بعد اس کا فادر نیم یہاں پہ آپ لکھیں گے، انسٹیٹیوٹ نیم اینڈ ڈسٹرکٹ انسٹیٹیوٹ، اور جس ڈسٹرکٹ میں وہ انسٹیٹیوٹ ہوگا وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے۔ اس کے علاوہ اس کا سی شناختی کارڈ نمبر یہاں پہ لکھیں گے، یا اس کا اگر کوئی رجسٹریشن نمبر ہے تو وہ رجسٹریشن نمبر جو بورڈ نے دیا ہوتا ہے وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بعض اوقات جو ہے وہ فارم بی میں جو نمبر ہوتا ہے وہ بھی یہاں پہ وہ کیا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد رجسٹریشن نمبر آپ نے لکھا، اس کے بعد جینڈر میل ہے فیمیل ہے تو وہ بھی آپ نے ٹک کرنا ہے، اور اس کے بعد کینڈیڈیٹ کنسرن، یہاں پہ آپ نے کینڈیڈیٹ کے ساتھ جو آپ نے پری اسسمنٹ کیا ہو اور جو وہاں پہ آپ نے جو اسسمنٹ طریقہ کار اس کو بتایا ہو، اور جو بھی ایویڈنس گائیڈ میں اس میں آپ نے اس کو سمجھایا ہو، تو یہاں پہ اس کے ساتھ آپ ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں کہ واقعی جو ہے میں اسسمنٹ کے لیے تیار ہوں، اور اسسمنٹ کی جو ریکوائرمنٹس ہے اس سے میں فلی جو ہے اویئر ہوں، تو یہاں پہ پھر آپ اس سے سائن لیں گے۔ اس کے بعد یہاں پہ اگر آپ نیچے آ جائے اسسمنٹ ریزلٹ سمری فارم، یہاں پہ آپ نے جو ہے کچھ نہیں کرنا ہے، اور یہ نیوٹیک آفیشل جو ہے وہ یہاں پہ استعمال کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ فرسٹ پیج ہے ایویڈنس گائیڈ کا۔ سیکنڈ پیج اگر آپ دیکھیں، سیکنڈ پیج اگر یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ اسسمنٹ سمری، اینڈ فرسٹ پیج پہ جو ہے انٹرو تھا، یہاں پہ فرسٹ پیج نمبر 1 پہ اسسمنٹ سمری اینڈ ریکارڈ، یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو مختلف چیزیں نظر آ رہی، ایکٹیویٹی آپ کو نظر آ رہا ہے، میتھڈ آپ کو نظر آ رہا ہے، ڈیزائر آؤٹ کمز آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور یہاں پہ ریزلٹ جو ہے وہ آپ کو شو ہو رہا ہے۔ نیچر آف ایکٹیویٹی کیا ہے یہاں پہ، اور پریکٹیکل فائنل پروجیکٹ ہے، پریکٹیکل ہے، نالج اسسمنٹ ہے، ادر ریکوائرمنٹس میں۔ تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ اسسمنٹ کی جو میتھڈز ہے وہ یہاں پہ شو ہو گئے ہیں کہ آپ نے اورل کوسچنز کرنے ہیں اور آبزرویشن، یعنی نالج ٹیسٹ کے لیے آپ کے کوسچن یا ریٹرن ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ نیچے دیکھیں یہاں پہ، تو یہاں پہ اگر نالج ٹیسٹ میں دیکھیں تو یہاں پہ دونوں ریٹرن بھی چیک ہے اور اورل جو ہے وہ بھی چیک ہے، اورلی بھی کوسچن آپ کر سکتے ہو، ریٹرن بھی کر سکتے ہیں، لیکن جہاں پہ آپ پریکٹیکلی وہ کرتا ہے تو وہاں سے وہ آپ اورل اس کو کوسچن کر سکتے ہیں تاکہ وہ بیک گراؤنڈ جو انڈر پی نالج جو ہے اس کو آپ دیکھ سکیں۔ لیکن نالج ٹیسٹ کے لیے آپ کوشش کریں کہ نالج کے لیے جو ہے ریٹرن ٹیسٹ لے لیں تاکہ آپ کے ساتھ جو ہے ایویڈنس جو ہے وہ کلیکٹ ہوتے جائے۔ اس کے علاوہ پورٹ فولیو، یہاں پہ ادر ریکوائرمنٹ میں اگر دیکھیں تو پورٹ فولیو جو ہے یہاں پہ جتنی بھی اس نے کام کیا ہو، اس نے جو بھی پورٹ فولیو بنایا ہو، پروجیکٹ جتنی بھی کام اس نے کیا ہو، وہ پورٹ فولیو بھی آپ نے اس کو بتانا ہے کہ آپ نے اسسمنٹ ڈے پہ جو ہے یہ پورٹ فولیو، یہ بھی اسسمنٹ میں آپ نے اس کو بتانا ہے کہ آپ نے اس پورٹ فولیو کو بھی اپنے ساتھ لانا ہے۔ اور پریکٹیکل جو آپ کا ٹیسٹ یعنی جو آپ کا اسسمنٹ ہوگا اس کے لیے آپ پریکٹیکلی پرفارم کریں گے، اور اس کو یہاں پہ اس کے لیے میتھڈ جو ہے وہ آبزرویشن ہے۔ تو یہاں پہ جو بھی میتھڈ اس نے ایویڈنس گائیڈ موجود ہے تو اسی میتھڈ کو آپ نے یوز کرنا ہے، اپنی طرف سے کسی قسم کی میتھڈ کو آپ نے یوز نہیں کرنا ہے۔ اگر وہ آپ نے یوز کیا تو وہ ویلڈ پھر نہیں ہوگا۔ اس لیے جو بھی ایویڈنس گائیڈ میں جو کچھ بھی دیا ہوا ہے اور جو بھی میتھڈالوجی اس میں ہے اسی میتھڈالوجی کو آپ نے فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، اگر ہم اس کالم میں آ جائیں، اس کالم میں اگر آ جائے ڈیزائر آؤٹ کم، یعنی اس ایکٹیویٹی کا جو آؤٹ کم ہے وہ کیا ہے، تو وہ آؤٹ کم آپ نے یہاں پہ جو ہے اس نے دیے ہوئے ہیں۔ اس نیچے اگر آپ نے دیکھے، اس خانے میں آپ نے دیکھے تو یہ نیچے سارے جو ہے اس نے اس کے آؤٹ کم، یعنی جو پرفارم وہ کرتا ہے، جو بھی ایکٹیویٹی وہ کرتا ہے اس کا آؤٹ کم کیا ہے، آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ یہاں پہ اس کے سامنے مینشن ہے۔ اگر یہاں پہ اگر آپ دیکھیں پھر یہاں پہ اس کا ریزلٹ ہے کہ یہ بچہ جو ہے اس ایکٹیویٹی میں وہ کمپیٹنٹ ہے یا ناٹ یٹ کمپیٹنٹ ہے۔ اگر بچہ کمپیٹنٹ ہے تو یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے کمپیٹنٹ، یا آپ نے ٹک کرنا ہے کمپیٹنٹ کے اوپر۔ اگر اس نے صحیح جو ہے اس کو نہیں کیا ہے تو اگر وہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ناٹ یٹ کمپیٹنٹ ہے تو پھر آپ نے ناٹ یٹ کمپیٹنٹ کو لکھنا ہے یا وہاں پہ جو ہے آپ نے ٹک کرنا ہے۔ اسی طرح اگر آپ نالج اسسمنٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ اس نے آپ نے جو کوسچنز جو ہے وہ ریز کی کوسچن آپ نے ریٹن کوسچن دیے، اگر اس نے یہاں پہ صحیح کیا ہے تو یہاں بھی آپ نے اس کو لکھنا ہے، فل کرنا ہے، کمپیٹنٹ لکھنا ہے یا ناٹ یٹ کمپیٹنٹ لکھنا ہے۔ اسی طرح ادر ریکوائرمنٹس میں جو آپ کی جو ہے آل کورسز اسائنمنٹس، جو پروجیکٹس اور پورٹ فولیو میں جو بھی چیزیں اس نے یہاں پہ کی ہے وہ تمام اگر وہ فل کرتا ہے تو آپ نے کمپیٹنٹ لکھنا ہے، اگر وہ نہیں کرتا تو یہ ناٹ یٹ کمپیٹنٹ آپ نے اس کو مارک کرنا ہے۔ اس کے بعد
پیج نمبر 2 پہ اگر ہم آ جائے ایویڈنس گائیڈ کے، تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں شروع میں، تو یہاں پہ کینڈیڈیٹ نیم اور اس کے فادر نام یہاں پہ لکھا ہوا ہے تاکہ یہ چینج نہ ہو. اور ایویڈنس گائیڈ یہ تقریباً پہلے پیج پہ بھی موجود ہے اور سیکنڈ پیج پہ بھی یہ کینڈیڈیٹ نیم فادر نیم جو ہے یہ موجود ہے. اس کے بعد جو ہے یہاں پہ کینڈیڈیٹ رسپانس جو اس نے یہاں پہ کینڈیڈیٹ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو کینڈیڈیٹس کے لیے گائیڈنس جو ہے وہ دیا ہے. ٹو میٹ دس اسٹینڈرڈ یو آر ریکوائرڈ ٹو کمپلیٹ دا فالوئنگ ٹاسک ود ان 5 hours ٹائم. یعنی اس میں ٹائم بھی دیا ہوا ہے کہ آپ نے یہ کمپلیٹ جو ٹاسک ہے اس میں ایویڈنس گائیڈ میں جو آپ نے جتنی بھی اس کی ایکٹیویٹیز ہے اس کو آپ نے 5 hours میں جو ہے کمپلیٹ کرنا ہے. اور اس میں تقریباً 4 چیزیں جو ہے اس نے مانگی ہے. ایک جو ہے وہ کیری آؤٹ کوریکٹیو مینٹیننس آف گریڈ سولر سسٹم، carrying out preventive maintenance of earth system and building, perform test and report result for electrical wiring in the building, install electrical cables and wiring accessories as per drawing. تو یہ کیا ہے، یہ بچے کے لیے ایک گائیڈنس ہے کہ آپ نے کیا کون سے ٹاسک جو ہے اس میں آپ نے یا کون سے کام آپ نے کرنے ہیں. تو اگر آپ یہاں پہ دیکھیں ایکٹیویٹیز میں کمپلیٹ پروجیکٹ بریف آف اپلائنگ بلڈنگ الیکٹریشین اسسٹنٹ اسکل فار آن. تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو بچے کے لیے یہاں پہ اس سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ پورا کام کے پہلا کام آپ نے کس طرح کرنا ہے اس کے سٹیپس دیے ہوئے ہیں، بینچ مارک دیے ہوئے ہیں. دوسرا کام آپ نے کیا کیا اس میں کرنے ہیں، تیسرے ٹاسک میں کون سے سٹیپ آپ نے کرنے ہیں، اور چوتھے ٹاسک میں آپ نے کون سے سٹیپ اور وہ سٹیپ یہاں پہ دیے ہوئے ہیں. تو یہ آپ نے پری اسسمنٹ میں بچے کو سمجھانا ہے کہ آپ نے یہ کام اس طرح کرنا ہے، کیونکہ یہی چیزیں جو ہے وہ پھر آپ کی ججمنٹ گائیڈ اسیسر ججمنٹ گائیڈ میں جو ہے وہاں پہ جو ہے اویلیبل ہے. اور اسی کو وہ اگر آپ اس دوران کرتے ہیں تو وہ یس ٹیک کرتا ہے، اگر وہ آپ نہیں کرتے تو نو میں کرتا ہے. تو اس لیے اس کو آپ نے بچے کو کہنا ہے، ان کو میمورائز کرنا ہے کہ آپ نے یہ کام اس سٹیپ کے تھرو جو ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے. پری اسسمنٹ میں اس میں وہ آپ نے ہر چیز جو ہے اس کو سمجھانی ہوتی ہے. تو یہاں پہ یہ فارم جو ہے یہ مطلب بالکل کینڈیڈیٹ کے لیے. ادر ریکوائرمنٹس فالو دا آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی، اور اس میں آپ نے یہ بھی بتایا کہ جو بھی ٹاسک کی جو آکوپیشنل ہیلتھ سیفٹی جو پروسیجرز ہے یہ سپیز ہے ان کو آپ نے کیا کرنا ہے، ہمیشہ جو ہے ان کو فالو کرنا ہے. اگر کوئی کام کرتے تو اس کے لیے جتنی بھی پریونٹیو جتنی بھی آپ کی پروٹیکٹیو جو ایکوپمنٹس ہے جس کو پی پی ایس کا پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹس کہا جاتا ہے، اس کے علاوہ جو اس کے سپیز ہوتے ہیں اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، فالو کرنا ہے. تو یہ آپ نے پری اسسمنٹ بھی بتانا ہے اور اس کو آپ نے اس کو کرنا ہے کہ اس بچے کو آپ نے سمجھانا ہے کہ اس طرح جو ہے وہ آپ کریں گے. یہ انڈرسٹینڈ بات ہے کہ آپ نے پریکاشنری میجرز کو فالو کرنا ہوتا ہے. 4 نمبر آنسر آل کویسچن اسیسر پینل ول بی فالوئنگ پروجیکٹ پریزنٹیشن. اگر کوئی پروجیکٹ کے لحاظ سے آئے کوئی کویسچنز آپ نے پوچھے ہو، کوئی چیزیں آپ نے ہو تو یہاں پہ وہ آپ کو ڈاکومنٹ کر سکتے ہیں یا علیحدہ یہاں پہ جو ہے اس کو مارک کر کے اس کے ساتھ علیحدہ جو ہے ایک پیج بھی لگا سکتے ہیں. پیج نمبر 3 اگر آپ دیکھیں اسیسر ججمنٹ گائیڈ، اب وہاں پہ ہم نے جو ٹاسک نے پہلے آپ کو بتایا کہ جو ایکٹیویٹیز ہے اور اس کی جو ریکوائرڈ جو سٹیپس ہے کہ کس طرح وہ آپ نے اس کو پرفارم کرنا ہے. تو اگر آپ وہاں پہ دیکھو اور اس کو دیکھیں تو بالکل وہی چیزیں یہاں پہ ریپلیکیٹ ہو گئی ہیں، وہی چیزیں جو ہے یہاں پہ آئی ہے. لیکن وہاں پہ بچے کے لیے جو ہے وہ کیا ہے، گائیڈنس، اور یہاں پہ اسیسر کے لیے جو ہے ججمنٹ گائیڈ ہے. تو پیج نمبر 3 پہ بھی اسی طرح کینڈیڈیٹ کا نام اور اس کے والد کا نام یہاں پہ آپ لکھیں گے. اور اس کے بعد جو ہے آپ نے یہاں پہ جو ڈورنگ جو ہے وہ آبزرویشن جو وہ پریکٹیکل پرفارم کرتا ہے تو اسی ٹائم آپ نے اس کو توجہ سے دیکھنا ہے. اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں یس اور نو میں، کیونکہ یہاں پہ جس طرح کمپیٹنٹ یا ناٹ کمپیٹنٹ 2 سٹیٹس ہے، تو اسی طرح یہاں پہ اس کے جواب یا وہ کام یس کرے گا یا وہ نہیں کرے گا، یعنی کام وہ کمپلیٹ 100% اس کو آتا ہے یا اس کو نہیں آتا. تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یس اور نو میں یہاں پہ دے. ٹاسک نمبر 1 کمپلیٹ پریکٹیکل ٹاسک آف آل کورس اسائنمنٹ، جو جتنی بھی جو اس نے جو کام ہے آپ نے پہلے سے جو ہے کورس میں کیے ہیں تو ان کو آپ نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. کیری آؤٹ آف کوریکٹیو مینٹیننس، اس کے جو سٹیپس ہے اگر وہ کرتے ہیں تو آپ نے یس کرنا ہے، اگر آپ وہ نہیں کرتا تو وہاں پہ کیا ہے، نو ہے. اگر وہاں پہ کوئی چیز جو ہے وہاں پہ مینشن ہے
یس وہ کرتا ہے تو آپ نے یس میں کرنا ہے. اسی طرح کمپلیٹ جو ہے آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے کہ اس کو کمپلیٹ کو فل کرنا ہے یس میں. اگر آپ پھر سمجھتے ہیں کہ وہ جو ہے اس کام میں کمپیٹنٹ ہے تو آپ نے یہاں پہ کمپیٹنٹ لکھنا ہے. اگر وہ ناٹ یٹ کمپیٹنٹ ہے تو بالکل اس کے سامنے آپ نے وہ بھی فل کرنی ہے. اکثر جو ہے یہاں پہ وہ چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ آپ نے لازمی جو ہے اس کے کمنٹس پہ بھی آپ نے لکھنا ہے کہ کیا کام اس نے اگر کوئی غلطی کی ہے یا کوئی کیا تو یہاں پہ وہ کمنٹس بھی کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ اس کا رزلٹ جو ہے وہ بھی آپ نے یہاں پہ اس کو کمپیٹنٹ ہے اور اس کے ساتھ اس کے جو کمپیٹنٹ ہے تو کیا کس طرح اس نے تب کمنٹس کر سکتے ہو. اگر وہ ناٹ یٹ کمپیٹنٹ ہے تو پھر بھی یہاں پہ وہ آپ کمنٹس اس کو آپ نے فل جو ہے وہ کرنا ہے. اس کے بعد پیج نمبر 4 پہ جو ہے وہ اس ٹاسک کے لیے اگر آپ دیکھیں تو جتنے بھی ٹولز ایکوپمنٹس اور جو ہے ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو وہ یہاں پہ جو ہے وہ مینشن ہے. اور اس کو اسیسر نے پری اسسمنٹ کے دوران جس دن پری اسسمنٹ ہو اسی دوران جو ہے آپ نے اس کو انشور کرانا ہوتا ہے کہ انسٹیٹیوٹ میں یہ چیزیں موجود ہے کہ نہیں ہے. کیونکہ اگر چیزیں موجود نہ ہو اسسمنٹ ڈے پہ آپ جو ہے وہاں پہ کنڈکٹ آف اسسمنٹ ڈے پہ آپ چلے جاتے ہیں اور چیزیں نہ ہو تو پھر آپ کے لیے مسئلہ ہوتا ہے. کیونکہ وہ پھر جو ہے آپ اس کی اسسمنٹ نہیں کر سکتے. اس لیے ضروری ہے کہ پری اسسمنٹ ڈے پہ آپ ان چیزوں کو ویریفائی کریں. اگر نہیں ہے تو پھر انسٹیٹیوٹس کو انٹیمیٹ کرے کہ وہ اس کے لیے بندوبست کرے تاکہ اسسمنٹ ڈے پہ آپ کو کوئی وہ مسئلہ نہ ہو. تو یہ دیکھیے پورا لسٹ اس نے دیا ہوا ہے اور آپ نے اس کو چیک بھی کرنا ہے. دیکھیں یہاں پہ اس کی یہاں پہ پورا تو ان کو آپ نے فل کرنا ہے. اور اس میں کوئی چیز اگر ریزنیبل کوئی ایڈجسٹمنٹ ہو تو وہ آپ جو ہے جس طرح پہلے اپنی اسسمنٹ میں بھی دکھایا گیا ہے تو وہ آپ کچھ جو ہے اس میں ری ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں ریزنیبل ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر وہاں پہ جو ہے اسکریو جو ہے اسٹار اسکریو ڈرائیور ہے لیکن اگر اس کی اسٹار اسکریو ڈرائیور نہیں ہے تو وہ پلین سے بھی کھول سکتا ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے. یا کوئی وہ مطلب لکھنے میں اس کو کوئی مسئلہ ہو تو ریزنیبل جتنے بھی ایڈجسٹمنٹ کے رولز ہیں وہ آپ وہاں پہ فالو کر سکتے ہیں. اس کے بعد جب یہ کمپلیٹ آپ کر لیتے اور آپ نے جتنے بھی ایویڈنس کو کلیکٹ کیے ہوتے ہیں تو وہ آپ نے یہ دیکھے یہاں پہ اس نے دیکھے تو انیکشن 1 پہ یہاں پہ اس نے ایک لے آؤٹ دیا ہوا ہے. اسی طرح ہر ایویڈنس گائیڈ میں اور ہر کورس کے مطابق وہاں پہ اس نے یا تو مطلب اس کا سرکٹ ڈائیگرام دیا ہوتا ہے یا وائرنگ ڈائیگرام دیا ہوتا ہے اور اس بچے نے اسی کے مطابق جو ہے وہ کام کمپلیٹ کرنے ہیں. اس میں جتنی بھی میجرمنٹ ہوتے ہیں جتنی بھی اس نے جہاں جہاں بھی چیزیں لگی ہوتی تو آپ نے بچے کو سمجھانا ہے کہ آپ نے وائرنگ کی جس طرح یہاں پہ جو ہے فین ہے تو وہاں پہ فین ہونا چاہیے. جہاں پہ جو ہے بلب ہے تو وہاں پہ بلب ہونا چاہیے. جہاں پہ جو ہے ساکٹ ہے تو ساکٹ ہونا چاہیے. جہاں پہ جو ہے پلگ ہے تو پلگ ہونا چاہیے. یعنی لے آؤٹ کے مطابق اور اس کی جتنی بھی میجرمنٹ اگر ہے تو اس میجرمنٹ کے مطابق جو ہے اس کو وہاں پہ کرنا چاہیے. اس کے ساتھ آپ کے نے پہلے سے اس کے ساتھ جو ایویڈنس جو اٹینڈنس شیٹس ہوتے ہیں وہ بھی آپ نے جو ہے لازماً جو ہے اس کی اٹینڈنس بھی لینی ہوتی ہے. اٹینڈنس کو فل کرے. اس کے بعد جو فیڈ بیک ہم نے پہلے سے پڑھا تھا اور پری اسسمنٹ میں جو ہے ویڈیوز میں بھی آپ نے دیکھا ہے اس کو بھی آپ نے اسی طرح جو ہے فل کر کے آپ نے بھی سینڈ کرنے ہیں اور بچے نے بھی سینڈ کرنے ہیں. اس ایویڈنس گائیڈ کے اوپر بھی آپ نے سینڈ کرنے ہیں اور اس نے بھی سینڈ کرنے ہیں. تو کمپلیٹ ڈاکومنٹ تیار ہونے کے بعد اسسمنٹ کمپلیٹ ہونے کے بعد وہ آپ جو ہے یہاں پہ کریں گے. thank you for your attention. سیم جس طرح پہلے ویڈیوز میں ہم نے اپنا ای میل جو ہے وہ یہاں پہ دیا ہوا ہے تو وہ ای میل جو ہے وہ یہاں پہ آپ وہ کر سکتے ہیں. جو ہے کوئی انفارمیشن ہو تو وہ آپ یہاں سے پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ویورز آپ نے جو ہے دیکھ لیا اسسمنٹ ایڈمنسٹریشن کہ کس طرح جو ہے اس میں جو مختلف ایویڈنس گائیڈ ہوتا ہے جو کہ کمپلیٹ جو ہے وہ ایک آپ کے پاس اسسمنٹ پیکج ہوتا ہے اور اسی اسسمنٹ پیکج کو آپ نے وہاں پہ جس طرح پہلے میں آپ کو بتایا کہ وہاں پہ جو بھی میتھڈز اس نے وہاں پہ شو کیے ہوتے ہیں انہی میتھڈز کو آپ نے استعمال کرنا ہے. اور اس کے ساتھ اس نے جو سٹیپس دیے جو ٹاسک کے جو مختلف سٹیپ ہے اسی ٹاسک سٹیپ کو آپ نے بچے کو بھی سمجھانا ہے کہ آپ نے کام اس کو اس طرح کرنا ہے. اور آپ نے پھر جو ہے جو آپ کی اسیسر ججمنٹ گائیڈ ہے وہاں پہ اس کو جو ہے کیا کرنا ہے کمپلیٹ بھی کرنا ہے یس کسی اور نو کی صورت میں. تو اگر آپ کا ڈیسیژن جو ہے یس میں ہے تو وہ کمپیٹنٹ ہوگا. اگر وہ نہیں ہے تو ناٹ یٹ کمپیٹنٹ میں ہوگا. اس کے علاوہ
یہ جتنی بھی آپ کے پاس اس کے علاوہ جو ہے پری اسسمنٹ آپ نے کیا اور اس کے اور پوسٹ اسسمنٹ جو فارم ہے اٹینڈنس فارم ہے اور آپ نے جو اس کی تمام چیزیں جو ہے آپ نے کمپلیٹ کر کے جو ہے آپ نے سائن کرنے بچے سے، جہاں پہ بچے کی سائن کی ضرورت ہوتی ہے آپ نے بچے کی سائن لینے ہیں، جہاں پہ آپ کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ آپ کے سائن کرنے ہیں، اگر وہاں پہ کوئی اسٹیک ہولڈر ہے آپ کے ساتھ اور اس کی اٹینڈنس کی ضرورت ہو تو وہاں سے جو ہے وہاں سے اس کو آپ نے سائن کر کے کمپلیٹ کو آپ چیک کریں۔ چیک کرنے کے بعد فیڈ بیک کے بعد جو ہے جب آپ کا اسسمنٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو وہ پورے کے پورے ایویڈنس جو آپ کے پاس آپ نے کلیکٹ کیے اور ایویڈنس گائیڈ جو آپ نے پروگرام کیا اس کے ساتھ جتنی بھی فارم تھے ان کو کمپلیٹ آپ نے جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے وہاں پہ اسی طریقے سے آپ نے اس کو فل آؤٹ کرنا ہے، اور پھر جو ہے آپ نے وہ تمام ڈاکومنٹ جو ہے آپ کی کوالیفیکیشن ہے وہ بورڈنگ باڈی جو ہے جو کے پی میں ٹی ٹی بی ٹریڈ ٹیسٹنگ بورڈ ہے یہاں پہ اس کے نمائندے کو آپ نے وہاں پہ دینا ہے یا آپ نے خود وہاں پہ اس کو کیا کرنا ہے سبمٹ کرنا ہے۔ تو امید ہے انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو سے کافی فائدہ حاصل ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے۔ اجازت چاہیے، خدا حافظ۔